بحران رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا یہ سیگمنٹ جو آ رہا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے, چھوٹا سا سیگمنٹ ہے لیکن پہلی بار ہم اس پروگرام پہ کرا رہے ہیں. ایک ڈیبیٹ ہونے والا ہے سوشل میڈیا کے اثرات. تو سب سے پہلے میں تعارف کراتا ہوں, آپ اپنا تعارف کرائیں جناب. ہادی فاروقی صاحب, یو آر گوئنگ ٹو بی ٹاکنگ ان فیور آف سوشل میڈیا. اور عتیب محمد عتیب فرام این ڈی یونیورسٹی. فینٹاسٹک جی, اگینسٹ دا بینیفٹس اور اثرات آف سوشل میڈیا. جی بسم اللہ کریں پلیز. جناب صدر, میں نے اپنے جسم کو جلانے کے لیے پیٹرول ڈال دیا ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ جب میرا جسم جلنا شروع ہوگا اور درد سے جب چیخیں اٹھیں گی تو وہ زیادہ پراثر ہوں گی, یا وہ زیادہ آوازیں پراثر تھیں کہ جب میں نے حکمرانوں کے ایوانوں کے باہر انصاف کے حصول کے لیے آوازیں لگائی تھیں. میں سوچ رہا ہوں کہ میرے جسم میں جب خون کھولنا شروع ہوگا وہ زیادہ پراثر ہوگا, یا وہ کھولتی ہوئی بددعائیں زیادہ پراثر ہوں گی جو میں نے انہیں دی تھیں. میں نے اپنے جسم کو آگ لگا دی ہے. میرا جسم جل رہا ہے, چمڑی ادھڑ رہی ہے, میرا گوشت گل رہا ہے, ہڈیاں چٹک چٹک کے نیچے گر رہی ہیں, اور سامنے کھڑی عوام بالکل اسی طرح تماشا دیکھے جا رہی جس طریقے سے ایوانوں کے باہر میری غیرت کا تماشا بنایا گیا تھا. میں خاکستر ہو کے نیچے گر گیا. پھر میں دیکھتا ہوں ایک شخص میری جانب بڑھتا ہے, موبائل نکالتا ہے, تصویر بناتا ہے, سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے. 1 سے 10 ہوتے ہیں, 10 سے 100 ہوتے, 100 سے 1000, 1000 سے لاکھ, لاکھ سے کروڑوں افراد میری اس جلی ہوئے جسم کی آواز بنتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس تیونس میں خود سوزی کرنے والے سبزی فروش کی آواز بنیں گے. جی ہاں, پھر وہ اٹھتے ہیں, مصر میں انقلاب برپا کر کے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا عوام کی طاقت کا ضامن ہے. یہ تو ایک عالمی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب میں بات کرتا ہوں مقامی پاکستان کی بات کرتا ہوں, پاکستان کی تاریخ کی بات کرتے ہیں. سماجی رابطہ کب سے شروع ہوا؟ 19ویں صدی کے آخر کی بات کرتا ہوں کہ جی ہاں, کہ جب مسلمان سے ملتا تھا تو سرخ لال رومال دکھا کر, ریشمی رومال دکھا کر پیش کرتا تھا, کہتا تھا تو بھی مسلمان میں بھی مسلمان, آؤ بنائے پاکستان. کہ جب ایک مسلمان خاندان دوسرے مسلمان خاندان سے ملتا تھا, آدھی روٹی دکھا کر کہتا تھا تو بھی مسلمان میں بھی مسلمان, آؤ دکھائے پاکستان. پھر ایک پاکستان وجود میں آتا ہے. وقت گزرتا چلا گیا, ہم نے دیکھا کہ ظالم نے مظلوم پہ ظلم ڈھاتا چلا گیا. ارے اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے پچھلے کئی سالوں سے ڈھاتا چلا آ رہا ہے. جناب والا, میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں, کوئی چیز بری نہیں ہوتی, اس کا استعمال اسے برا بناتا ہے. سوشل میڈیا برا نہیں ہے, اس کا استعمال اسے برا بناتا ہے. اگر آپ کی انتہا پسندانہ سوچ ہے تو آپ انتہا پسندانہ سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے استعمال کریں گے. شر پسند ہے تو شر پھیلانے کے لیے استعمال کریں گے. جی ہاں, یاد رکھیے کوئی چیز کبھی بھی بری نہیں ہوتی. ارے آپ نے تو تماشا اسی وقت سے ایسے ہی بنایا ہے جس طریقے سے ہے طاقتور, تو نے تو کمزور کا تماشا بنا ڈالا. تو طبیب تھا, کہتا تھا کروں گا مریضوں کا علاج, باپ کے ہاتھوں میں بیٹی کی لاش کا تماشا بنا ڈالا. تو استاد تھا, کہتا تھا علم کا آفتاب بنوں گا, ارے تو نے تو طلبہ کی زندگی کا تماشا بنا ڈالا. کیا بات, بہت شکریہ. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور میں آپ دونوں کو بتاتے جاؤں کہ ہمارے ڈاکٹر حضرات جو یہاں بیٹھے یہ جج بنیں گے. میں یہ کہنا چاہوں گا ان فیور آف سوشل میڈیا. ابھی ہم نے دیکھا انڈیا پاکستان کا میچ, حالانکہ انڈیا جیتا پھر بھی سوشل میڈیا واز فل آف ویژولز کہ پاکستان 7 ان کے ناچ رہے تھے, 7 سیٹس پر بیٹھے تھے, تو یہ ایک بہت ہی پازیٹیو اثر تھا. جی آ جاتی آپ کی باری پلیز. جناب والا, منطقی اعتبار سے انسان اسی چیز کو اپناتا ہے جس چیز میں خیر زیادہ ہو اور شر کم, اور جس چیز میں شر زیادہ ہو اور خیر کم تو انسان ایسی چیزوں سے اجتناب برتتا ہے. لہٰذا اگر بات کروں انٹرنیٹ کی, کہ جس انٹرنیٹ کے بڑھتے ہوئے دور نے آج ہمارے فاصلوں کو کم کیا ہے لیکن دلوں کو ایک دوسروں سے دور کر دیا ہے, یہی وہ انٹرنیٹ ہے. کیونکہ اسی انٹرنیٹ پہ نوجوان کبھی شیلا کی جوانی اور کبھی منی کی بدنامی پہ بحث و مباحثہ کرتے نظر آتے ہیں. یہی وہ انٹرنیٹ ہے کہ جس پہ نوجوان کسی حسینہ کی حسین گفتگو سے دل لبھاتے نظر آتے ہیں. جن نوجوانوں کو مطالعے کے حصول پہ, تعلیم کے حصول پہ, مطالعے پہ اپنا وقت صرف کرنا چاہیے تھا, آج وہ اپنا سارا وقت انٹرنیٹ پہ غرق کرتے, سوشل میڈیا پہ غرق کرتے نظر آتے ہیں. صد علی وقار جناب والا, اگر بات کی جائے کہ کسی معاشرے کی تعمیر و ترقی کا انحصار کس بات پہ ہوتا ہے, تو کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی کا انحصار اس معاشرے میں مطالعے کے رجحان اور تعلیم و ترقی پہ ہوتا ہے. مگر سوشل میڈیا کے اسی بڑھتے ہوئے رجحان نے آج ہمیں اسی تعلیم سے محروم کیا ہے, آج اسی علم کے حصول سے محروم کیا ہے, اور مطالعے کے حصول کے فروغ کو کم سے کم تر کیا ہے. صد علی وقار پھر میڈیا
اداروں میں عدم برداشت کے ذریعے ظلم و تشدد اور بربریت کے واقعات کا سبب بنتا ہے کہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر کمنٹ اور لائک اور اسٹیٹس شیئر کرنے والے نکل کے سڑکوں پہ آتے ہیں اور پھر کسی ظلم و بربریت کے اعلیٰ واقعے کی مثال بنتے ہیں، تو پھر دل سے یہی صدا آتی ہے کہ سوشل میڈیا مثبت سے زیادہ منفی استعمال ہو رہا ہے۔ سید علی وقار پھر سوشل میڈیا کے ذریعے انقلاب لانے والوں نے بات کی تو ان کو بتاتا چلوں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے انقلاب لانے والے کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتے، کیونکہ یہی وہ انقلابات ہوتے ہیں۔ ارے انقلابات کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، انقلاب ایران دیکھیے، انقلاب مصر دیکھیے، انقلاب فرانس دیکھیے، وہ انقلاب غریب کی کوکھ سے جنم لیتا ہے، وہ انقلاب غریب کے گھر سے جنم لیتا ہے، لیڈران عوام میں موجود رہتے ہیں، وہی عوام سڑکوں پہ موجود رہتی ہے، تو پھر دل سے یہی صدا آتی ہے کہ سوشل میڈیا سے زیادہ عوام میں رہنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ سید علی وقار پھر یہی وہ سوشل میڈیا ہوتا ہے جو غیر اخلاقی کرداروں کو جنم لیتا ہے، اور یہی وہ نوجوان جس کے آج ہونے چاہیے تھے ڈاکٹر عبد القدیر خان، طارق بن زیاد، ٹیپو سلطان، مگر آج یہی نوجوان اپنے آپ کو ان غیر اخلاقی کرداروں کی نظر کرتے ہیں، ان غیر اخلاقی کرداروں کو سوشل میڈیا پہ پروان چڑھاتے ہیں، تو پھر دل سے یہی صدا آتی ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال مثبت سے زیادہ منفی ہو رہا۔ زبردست